بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 11 اکتوبر 2022 اور آج کا یہ جو ویلاگ ہے اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے کچھ دوستوں کے کسان بھائیوں کے فون آ رہے تھے کہ یہ جو منجی کی موجودہ صورتحال ہے، یہ جو پچھلے 20 دن میں بلکہ 15 دن میں یہ جو منجی کی قیمت میں تقریباً 1400-1500 روپیہ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ کسان باسمتی 1509 کی قیمت میں جو کمی واقع ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں۔ تو اس سلسلے میں کچھ نکات ہیں جو ہم ضرور اپنے جو کسان بھائی ہیں ان کے ساتھ ضرور ہم شیئر کرنا چاہیں گے۔ تو یہ میں نے پوائنٹس جو ہیں یہ میں نے کچھ تیار کیے ہیں جو میں ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقریباً ستمبر کے آخری ہفتے میں اس کی قیمت چل رہی تھی 1509 کی، 4500 سے لے کے 4800 روپیہ یا 4200 روپے سے 4800 روپیہ فی من کے حساب سے پنجاب کی مختلف منڈیوں میں یہ قیمت چل رہی تھی۔ اور پھر یک یہ ہوا کہ ستمبر کے آخری تاریخوں میں ریب کا اجلاس ہوتا ہے، رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ منڈی جو ہے منجی کی منڈیاں جو ہیں وہ کریش کر جاتی ہیں اور سیدھا 1000 سے 1200 روپیہ ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا فیکٹر ہے اسحاق ڈار جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، ان کے آنے سے اور ان کی ایک جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ان کا ایک بیان کہ میں ڈالر کو میں 200 یا اس سے نیچے لے کے آؤں گا، اس نے بھی منڈی جو دھان کی منڈی ہے منجی کی منڈی اس کو اس سٹیٹمنٹ نے بھی کریش کیا، مندی کا رجحان اس بیان کی وجہ سے بھی آیا، اور نہ صرف وہ بیان تھا بلکہ 240 سے پھر ڈالر کا نیچے گرنے کا سفر جو ہے وہ شروع بھی ہو گیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہندوستان کی منڈیاں ہیں وہاں پہ دھان کی قیمت جو منجی کی قیمت ہے اس کا اور پاکستانی منڈیوں میں منجی کی قیمت کا موازنہ بھی کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل مسئلہ ہے کہاں پہ۔ تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں بات کہ یک 4800 سے یا 4500 سے جو کسان باسمتی ہے 1509 اس کی قیمت جو ہے وہ 3000 یا 3200 پہ آن کھڑی ہوئی۔ اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا عوامل ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو اسحاق ڈار کا سٹیٹمنٹ ہے ہمارے وزیر خزانہ ان کا، تو اس سے بھی ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجلاس میں بڑے کریڈیبل سورسز سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن یہ جو یونین ہے، انہوں نے جان بوجھ کے اس کو کریش کیا تاکہ ان کو جو خام مال ہے منجی کی صورت میں ان کی چاول کی تیاری کے لیے جو منجی ہے وہ ان کو سستی ملے۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ انہوں نے اس کو منڈی کو جان بوجھ کے کریش کیا۔ دوسرا ایک فیکٹر جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے کسی حد تک، وہ یہ ہے کہ جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 240 روپے کے لگ بھگ تھی، انٹرا بینک میں بھی اور اوپن مارکیٹ یہیں پہ کہیں 240 کے آس پاس تھی۔ جیسے ہی وہ بنے تو ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ کیسے گر رہا ہے ڈالر اور روپیہ کیسے مضبوط ہو رہا ہے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اس میں اب کچھ اعداد و شمار ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تو اس وقت تقریباً 240 روپے کا ایک ڈالر تھا، اور جو چاول کی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، جو چاول ہم باہر کی منڈیوں میں بیچتے ہیں، اس کی باسمتی چاول اس کی جو ہماری اوسط قیمت فروخت ہے وہ ہے تقریباً $1000 فی ٹن۔ تو اگر اس کنورژن ریٹ اس ایکسچینج ریٹ کے حساب سے بنے تو وہ 25 من چاول کی قیمت جو ہم بیچتے ہیں باہر کی منڈیوں میں وہ 240,000 روپے کا، اور وہ بک رہا تھا اگر پاکستانی روپوں میں اس کو کنورٹ کریں تو وہ 9600 روپے میں بک رہا تھا، اور منڈی میں قیمت تھی منجی کی 4500 سے 4800 روپیہ۔ پھر ڈالر کے گرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ڈالر جو ہے وہ
ابھی جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو یہ 218 یا 220 روپے کے لگ بھگ کہیں مارکیٹ میں اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے ڈالر کی. تو اس حساب سے اگر کریں 220 کو لے کے چلیں اور $1000، کیونکہ منڈی میں تو وہ ڈالروں کے حساب سے عالمی منڈی میں تو ڈالروں کے حساب سے ہی چاول کے سودے ہوتے ہیں. تو یہ 25 من ابھی جو بن رہا ہے پاکستانی روپوں میں جو ہم فروخت کر رہے ہیں، ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ کر رہے ہیں 2,20,000 روپے میں. تو ابھی ان کو پاکستانی روپوں میں وہ بیچ رہے ہیں 8,800 روپے میں. جب اسحاق ڈار جو ہیں وہ جب وزیر خزانہ بنے، بڑی معذرت کے ساتھ اسحاق ڈار جب وزیر خزانہ بنے تو 9,600 روپے میں ہم فروخت کر رہے تھے عالمی منڈی میں، اور ابھی ہم 8,800 روپے میں اپنا باسمتی چاول جو ہے وہ ہم فروخت کر رہے ہیں. اچھا، اب اگر اس سٹیٹمنٹ کو یا اس بیان کو سچ مان لیا جائے کہ یہ ڈالر جو ہے یہ 200 روپے کی جو ایک نفسیاتی حد ہے، اور جس پہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں، اگر وہاں پہ آ جاتا ہے تو اس حساب سے ہم جو ایک میٹرک ٹن جو 25 من کا ہے، اس کو اگر ہم باہر کی منڈیوں میں سیل کریں گے تو وہ ہوگا 8,000 روپے فی من کے حساب سے. میں من میں اس لیے کنورٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملے. اچھا، پہلے ہم باہر بیچ رہے تھے اپنا چاول 9,600 روپے فی من میں، ابھی ہم بیچ رہے ہیں 8,800 میں. ڈالروں میں وہی قیمت ہے $1,000. چونکہ روپیہ مضبوط ہو گیا تو اس وجہ سے اس کی روپوں میں اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی، اور اگر وہ 200 پہ آ جاتا ہے تو وہ ہم بیچیں گے 8,800 میں. اچھا، ابھی ہمارے جو ایکسپورٹرز بھائی ہیں، چاول کے جو ایکسپورٹرز ہیں، وہ اس کو کنسیڈر کیے بیٹھے ہیں. وہ جو حساب کتاب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں 200 کے حساب سے. مطلب 200 کے ایکسچینج ریٹ پہ کہ ایک ڈالر جو ہے وہ 200 روپے کا ہو جائے گا، تو وہ 8,000 روپے کے حساب سے وہ اس کو کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر روپیہ مضبوط ہو گیا تو ان کو جو ڈالر کے بدلے میں اس کی ایکسچینج ریٹ ملے گا وہ کم ملے گا، تو وہ 8,000 روپے اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس کی جو منجی ہے، اس کی جو قیمت میں تنزلی ہوئی یا اس کا جو ریٹ منڈیوں میں گرا، اس کا ایک یہ فیکٹر ہے. لیکن 8,000 روپے میں بھی اگر یہ کرتے ہیں تو پھر بھی کسی بھی صورت منجی کا ریٹ جو ہے وہ کسان باسمتی کا وہ 3,200 روپیہ یا 3,000 روپیہ نہیں بنتا، اس سے کہیں اوپر ہونا چاہیے. اور آگے 11-21 جو کائنات ہے اس کی ڈیفینیٹلی اس کا ریٹ جو ہے وہ تو اس سے کہیں بہتر ہونا چاہیے. اچھا، اب اگر ہم بات کرتے ہیں کیا ہندوستان میں بھی یہی صورتحال ہے، تو اس کا جواب نفی میں ہے. ہندوستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی منڈیوں میں جو قیمت چل رہی ہے وہ ہے 3,700 روپے، ہندوستانی 3,700 روپے فی کوئنٹل. یعنی 100 کلو منجی بک رہی ہے 1,509، پاکستانی 11,000 روپے. تو اس کو اگر ہم 2.5 پہ تقسیم کریں، کیونکہ ایک کوئنٹل میں 2.5 من ہوتے ہیں، تو وہ بن رہی ہے 4,400 روپے کی ایک من. اور جو کائنات جس کو ہم کہتے ہیں 11-21، وہ 4,200 روپے فی کوئنٹل. 4,200 ہندوستانی روپوں میں وہ ایک کوئنٹل فروخت ہو رہی ہے کسان کی جو فصل ہے ہندوستانی منڈیوں میں. تو وہ پاکستانی روپوں میں وہ بن رہی ہے 12,500 یا 12,600 روپے. تو اس کو اگر ہم 2.5 پہ تقسیم کر دیں تو وہ بنے گی تقریباً 5,040 روپے. اب جب ہم اس چیز کی مثال دیتے ہیں کہ بھائی اپنے آڑتیوں سے، ڈیلر سے یا ایکسپورٹر سے بات کرتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ تو اس کی یہ قیمت ہے، تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ وہاں پہ منڈی میں جب کسان اپنی فصل لے کے آتا ہے، منجی کی فصل خاص طور پر، تو اس کا مؤشر 18% ہوتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے، یہ 18% ہی ہوتا ہے. تو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو پھر بھی ہمارے کسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. فرض کریں جو 1,509 ہے ہندوستانی کسان کو، اس کا مل رہا ہے 4,400 روپیہ ایک من کا، اور اس کی جو فصل کا مؤشر ہے وہ ہے 18.
اور ہمارے جو کسان کی فصل جس کو وہ 3200 روپے میں یا 3000 روپے میں اس سے خریدا نہیں جا رہا، اسے ہتھیایا جا رہا ہے. میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ خریدی نہیں جا رہی فصل، یہ ہتھیائی جا رہی ہے. یہ 3000 سے 3200 روپے میں ہتھیائی جا رہی ہے. تو اگر ہم اپنے پاکستانی جو کسان ہے اس کی فصل میں سے 8% موائسچر کم کر دیں، کیونکہ وہ 26 پہ لے کے آ رہا ہے منڈی میں، 26 سے 28 پہ وہ لے کے آ رہا ہے. تو اگر ہم اس میں سے 8 یا 10% اگر ہم موائسچر کو کم کر دیں تو وہ قیمت جو ہندوستانی کسان کو 4400 پاکستانی روپے میں، پاکستانی 4400 روپے میں اس کو مل رہے ہیں. تو اس میں سے اگر ہم 8 یا 10% مائنس کر دیں، منفی کر دیں، تو پھر بھی اس کی قیمت کسان باسمتی کی 4000 روپے ہونی چاہیے، جو کہ اس کو نہیں دی جا رہی. اس کو 3200 سے 3400 روپے میں ٹرکھایا جا رہا ہے، بلکہ 3000 سے 3200 میں ٹرکھایا جا رہا ہے اور ہتھیائی جا رہی ہے فصل. اچھا، ایسے ہی اگر 11-21 کی بات کر لیں تو وہ ہندوستانی فارمر کو ایک من کے 5040 روپے پاکستانی مل رہے ہیں 18 موائسچر پہ، اور ہمارے کسان کو 3500 روپیہ مل رہا ہے. تو اگر اس میں سے بھی 8-10% موائسچر کو ہم منفی کر لیں تو اس حساب سے بھی ہندوستانی کسان کو اس کی فصل کا معاوضہ زیادہ مل رہا ہے. اس کو مل رہا ہے 4600، تقریباً 4600 روپیہ. تو وہ تقریباً 1000 روپیہ ہندوستانی کسان کو ہم سے زیادہ فی من زیادہ مل رہا ہے. ہم نے یہ سارے اعداد و شمار اور ہم نے اس کے اوپر پوری تحقیق کی ہے. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کسی بھی ہندوستانی منڈی کے ساتھ، آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. کچھ اور ہیں، ہم نے ڈالر کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کر کے دیکھ لیا. وہ ایک حقیقت ہے کہ ڈالر روپیہ مضبوط ہوگا تو چونکہ ہم نے ڈالروں میں بیچنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہماری جو را میٹیریل ہے، جو ہمارا خام مال ہے، اس کی قیمت اس کی ہمیں کم ملے گی. یہ تو ایک فیکٹ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ جو ہمارے رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا جو اجلاس ہوا ستمبر کی آخری تاریخوں میں، اس میں کچھ جان بوجھ کے ایسے فیصلے کیے گئے جس میں ہمارے کسان کو نشانہ بنایا گیا تاکہ ان کا منافع تو بڑھتا رہے، لیکن کسان جو ہے وہ جیسے پہلے اس میں ظلم کی چکی میں پستا رہا ہے، ایسے ہی وہ پستا رہے. اچھا، اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ ان کی جو قیمتیں خرید ہے، ہمارے جو یہاں پہ ڈیلرز ہیں یا آڑتی حضرات ہیں جو منجی کو خریدتے ہیں، وہ اس کو تقریباً اوسط قیمت اس کی کچھ 3400 روپے میں بن رہی ہے کسان کی، اور کائنات 11-21 کی 3400-3500 روپے. تو اس کا بڑا ایک سیدھا سا فارمولہ ہے کہ منجی سے چاول کی چھڑائی کروانے تک جو اس کی قیمتیں خرید ہے، آپ اس کو 1.8 یا 1.9 سے آپ ضرب دے دیں گے تو وہ آپ کا جو حاصل ضرب ہوگا وہ دراصل آپ کی چاول کی پروڈکشن کاسٹ ہوگی، اس کی پیداواری لاگت ہوگی. وہ تو اس حساب سے جو چاول ان کو، ہمارے دوستوں کو جو ڈیلرز ہیں، ان کو جو ان کی پیداواری لاگت ہے وہ تقریباً کچھ 6200 یا 6300 روپے، اس سے زیادہ نہیں پڑ رہا ان کو. یا جن لوگوں نے آج سے 15 دن پہلے مہنگی خرید کر لی کسان کی، ان کو تھوڑا سا اس سے اوپر پڑ رہا ہے، لیکن اوسط ان کی 6500 سے اوپر کسی صورت بھی نہیں جائے گی ان کی پیداواری لاگت جو ہے چاولوں کی. اچھا، اس میں سے ان کے جو بائی پروڈکٹس ہیں جس میں ان کا بروکن ہے، جس کو ہم ٹوٹا کہتے ہیں، نکو ہے جو ٹپ ہے، رائس ٹپ، اور جو پاؤڈر ہے، اور جو تو ہے، تو وہ ان کے بائی پروڈکٹس بھی مل جاتے ہیں. تو ہر دو صورت میں جو ملر ہے، جو اس کا ٹریڈر ہے، وہ ہر دو صورت میں منافع میں جا رہا ہے. اس کے برعکس ہمارا جو کسان ہے وہ اتنی قیمت ہونے کے باوجود، چونکہ جو زرعی مداخل ہے ان کی قیمت بہت زیادہ اوپر چلی گئی، ڈی اے پی کی قیمت چلی گئی، یوریا کی قیمت اوپر چلی گئی، ڈیزل کی قیمتیں، جو ہمارا فیول ہے، ایندھن ہے، اس کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، بجلی اوپر چلی گئی، لیبر چارجز اوپر چلے گئے. پیسے تو زیادہ آ رہے ہیں دکھنے میں، لیکن
یہ ڈی ویلیوڈ پیسہ ہے، یہ اس کی قدر وہ نہیں ہے جو پچھلے پیسے کی تھی. آپ اس کو لاکھوں میں تو گن رہے ہیں کہ اتنے لاکھ مجھے مل رہا ہے 1 ایکڑ کا، لیکن اس کی وہ قدر اس کی وہ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں جو ہمارے کسان بھائی جو کر رہے تھے، فون کرتے رہے ہیں کہ آپ بتائیں ہمیں کہ اس کا حل کیا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لائن میں لگ کے اپنی فصل کو یوں بے قدری سے نہ بیچیں. آپ وہ بھائی جو اس کو سٹاک کر سکتے ہیں، اس کو خدا را اس کو سٹاک کریں، اس کو ذخیرہ کریں اپنے پاس. اس کی طلب جو ہے اس کو بڑھنے دیں، اس کی رسد کو کم کریں. اگر کچھ دوست، کچھ بھائی، ان کے چونکہ گھروں کے اخراجات ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے، تو اپنی آدھی فصل کو بیچ کے اپنی گندم کی جو فصل ہے اس پہ کر لیں. اپنے گھروں کے اخراجات کو کٹ کریں، اس کو کم کریں. اگر آدھی بھی نہیں کر سکتے تو 25% کو ذخیرہ کر لیں، 75% کو آپ منڈی میں لے جائیں. دیکھیں، اگر خدا نخواستہ اگر کوئی افتاد آن پڑتی ہے، کوئی آفت آن پڑتی ہے، تو پھر بھی تو ہم نے گزارا کر لینا تھا. تو یہی سمجھیں کہ 25% ہماری پیداوار کم ہوئی ہے، اس کو ہولڈ کر لیں خدا را. اس کو ایسے منڈی میں لے جا کے نہ خود اپنی بے قدری کروائیں، اپنی تذلیل کروائیں، نہ اپنی جنس کی کروائیں. اس کو ہولڈ کریں پلیز. اور جب ہم نے اگر 25% بھی ہولڈ کر لیا تو آپ یقین مانیں کہ ہمیں وہی اس کی قیمت ملے گی جو ہمارے ہمسایہ ملک میں، ہندوستان میں، ہندوستانی فارمرز کو، کسانوں کو ملتی ہے. تو اس کی قیمت اوپر جائے گی. آپ صرف اس کو 2 ماہ تک ہولڈ کر کے رکھیں. یہ میری ذاتی پیشین گوئی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. میرے اوپر کوئی الہام یا اللہ معاف کرے کوئی وحی نہیں نازل ہوتی. تو یہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی قیمت نے اوپر جانا ہے. تو آپ اس کو برائے کرم ہولڈ کریں. منڈی میں ایسے لے جا کر اپنی اور اپنی فصل کی تذلیل مت کروائیں. اور آخر پہ میں آپ سب کے لیے، ہمارے لیے، میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہم نہ صرف اس چینل پہ آپ کو کچھ بیجوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی دیتے رہیں گے، بلکہ ہم جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، جو ہماری پیداواری ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.